الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ خدا ہو کر. محترم بزرگ اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر کو جلنا ہوگا اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری تعالیٰ ہماری پوری تاریخ افساری ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا ہے، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے ہیں، اور جب بھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہمیں اس طرح پڑھ کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ صرف اس رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. اور ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبد المطلب جیسے شجاعت کے فکر اور آزمودہ کار تھے. اور ادھر بیچارے مسلمان میں سر و سامان تعداد کل 313، سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں. ایک پر 3-4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل سفر کر رہے ہیں. کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگ اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ پہلے ہی بلند مقام پر خیمہ کر ہو چکے ہیں، جہاں پر پانی کی بھی فراوانی ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو بس اور تیری زمین پر ہی خیمہ ہونا پڑا. ایسی جگہ پر گئے جہاں پر اگر کسی کو پانی کی پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی بھی نہ مل سکے. بہرحال جنگ کے اندر جتنے اسباب و جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو پہلے حاصل تھی. مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں. محترم بزرگ اور دوستوں، آپ جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے شہر میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. اور آج میدانی جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، مگر اپنے ساتھیوں کو اس طرح تیزے ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. اور حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، مگر حضرت بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا لیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہو کہ بلال حبشی کون ہے؟ اسے امیہ بن خلف کے غلام ہے. جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت امیہ بن خلف تپتے ہوئے ریت پر لیٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، اور اسی پر بس نہیں، رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا اور پھر اگلے دن اسی طرح گرم زمین پر لیٹا کر اور سر زخم کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے، جاری ہوئی تڑپ کر مر جائے. اور اسی پر بس نہیں، پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کی تکالیفیں پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ تکالیف پہنچانے والے تھک جاتے، اکتا جاتے. کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے. اور آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی